اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها دقها وجلها سرها وعلانيتها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید الاضحیٰ کے دن قریب ہے. قربانی کے ایام ہمارے سروں پر آ چکے ہیں. اس کی تیاری ہمیں اور آپ کو کرنی ہے. موجودہ صورتحال میں بڑی کشمکش ہے کہ قربانی کیسے ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی. قربانی کریں یا قربانی کا کوئی بدل دیکھیں، وہ پیسے کسی اور اچھے مد میں خرچ کر دیں یا قربانی کے لیے روک کے رکھیں. یہ ساری وہ گفتگو ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان جاری و ساری ہے اور یقیناً ہونا چاہیے. ہمارے قربانی کے تعلق سے جذبے اور اس کے تئیں احساسات کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم قربانی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور یہی وہ مقصود ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ قربانی وہ ہمارے اندر آ جائے، قربانی کا مقصد وہ ہم سمجھ لیں اور قربانی دینے کا جذبہ ہماری زندگی میں شامل ہو جائے. قربانی کا جو عمل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی اہم تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اہمیت کے پیش نظر ہمیشہ قربانی فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات عید گاہ میں ہی عید کی نماز کے بعد فوراً ہی قربانی کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا اہتمام کرتے تھے، قربانی کا اہتمام کرتے تھے. گوشت کی تقسیم کے سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال رکھتے تھے کہ اس زمانے میں جب قربانی کرنے والے چند لوگ ہوا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ قربانی کے گوشت کو اسٹور کیا جائے، روک کے رکھا جائے. لیکن جب قربانی کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ قربانی کا گوشت تقسیم بھی کیا جائے اور روک کے رکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس سے پہلے ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ قربانی کا گوشت ذبح ہو، کھاؤ اور کھلا کر ختم کر دو، لیکن اب تمہیں اجازت ہے کہ قربانی ہو تو اسے خود کھاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ اور روک کر بھی اپنے لیے رکھ سکتے ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی کی بات تھی کہ اس میں حق ہے آپ کا بھی، آپ کے گھر والوں کا بھی، آپ کے رشتہ داروں کا بھی اور آپ کے پاس پڑوس کا بھی اور آپ کے آس پاس رہنے والے ان غریب اور ایسے لوگوں کا بھی جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اہتمام فرمایا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قربانی کر سکتا ہے، اس کے پاس پوزیشن ہے کہ وہ قربانی دے سکے، جانور ذبح کر سکے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ قربانی کرے. اور اگر قربانی کرنے کا ارادہ نہ ہو تو عیدگاہ میں مت آئے. میرے ساتھ اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر قربانی نہیں کر رہا ہے تو اسے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، عیدگاہ آنے کی کیا ضرورت ہے، عید کی خوشی میں شامل ہونے کی کیا ضرورت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اہمیت بیان فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں میں جو آپ کے بھیڑ بکری ہے اس میں ایک جانور کو ایک کے لیے کافی قرار دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جانور میں 7 حصے کیے. بلکہ بسا اوقات صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اونٹوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کے حصہ لینے کی بھی گنجائش بتلائی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے اور آپ کے لیے وہ بیش قیمت تعلیمات ہے جسے ہمیں اور آپ کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. ایسا نہیں ہے کہ گھر کا ہر فرد قربانی کرے. یقیناً
آپ کئی قربانی کریں گے تو آپ کو زیادہ اجر ملے گا، آپ کر سکتے ہیں، گنجائش ہے اس کی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مطالبہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر سے ایک قربانی کرنے کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، اس کی ایک اپنی الگ نوعیت ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام کے درمیان کچھ اختلافات بھی ہیں، لیکن وہ اختلافات قربانی پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ نوعیت کے ہیں کہ آیا قربانی ہر صاحب نصاب پر ضروری ہے یا گھر کی طرف سے ایک کر دے گا تو کافی ہوگا، نصاب کی بنیاد پر ہے یا حیثیت کی بنیاد پر ہے۔ نصاب ایک متعین رقم کی بات ہوتی ہے اور حیثیت کا مطلب پوزیشن ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص صاحب نصاب نہ ہو لیکن اس کی پوزیشن ہے کہ وہ 10-5 ہزار روپے کا جانور لے کر کے اور ذبح کر دے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے، اس لیے کہ قربانی کا عمل یہ اللہ کے شعائر میں سے۔ قرآن مجید نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شاعر کے تعلق سے بہت اہم باتیں کہی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے شاعر کی تعظیم، اللہ کے شاعر کو زندہ کرنا اور اسے اپنی زندگی میں، اپنے سماج اور سوسائٹی میں، قومی اور ملی سطح پر اسے باقی رکھنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑا ہی مفید ہے اور اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اسی لیے شاعر کی پابندی ہونی چاہیے، تو قربانی بھی یہ شاعر میں سے ہے۔ اسی لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ قربانی کرنے کا جذبہ رکھیں، اس کی تیاری کریں، اس کے لیے آمادگی رکھیں، اس کے لیے سوچیں اور غور کریں۔ البتہ جو کچھ حالات ہیں اس میں ایک بات ہمیں اور آپ کو سامنے رکھنا ہے، وہ یہ کہ اگر اس ماحول میں، ان حالات میں آپ کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکیں تو آپ اپنے جذبے کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، آپ اپنے جذبے کا تحفہ، اسی کا نذرانہ اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں اور دعا کریں کہ اے اللہ میرا جذبہ تھا، میری تیاری تھی، لیکن میری مجبوری ہے اور تو مجبوری کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیشہ مجبوریوں کی قدر کی ہے، شرعی تعلیمات میں مجبوریوں کا لحاظ کیا گیا ہے، قرآن مجید میں صاف اصول دیا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اتنا ہی پابند کرتا ہے جتنا اس کی گنجائش میں ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے۔ تو آپ اور ہم اس بات کو دھیان رکھیں کہ ہم تیاری کریں، ہم جذبہ رکھیں، حوصلہ ہو ہمارے اندر، ہم سب کچھ کریں، لیکن اگر ہنگامی طور پر کچھ ایسے حالات آ جائیں جس کی بنیاد پر ہم قربانی نہ کر سکیں یا کچھ لوگ نہ کر سکیں اور کچھ کر سکیں، تو ایسی صورت میں آپ اپنے اس جذبے کی قیمت کو محسوس کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہی آپ کا جذبہ دیکھتا ہے۔ قرآن میں یہی تو کہا گیا کہ دیکھو قربانی کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، قربانی کا جانور وہ تم خود استعمال کرتے ہو، کچھ بھی اس کا نہیں جاتا ہے اللہ کو، ہاں جاتا ہے تو تمہارا تقوی، تمہارا جذبہ، کیوں کیا تم نے قربانی، یہ اللہ کو جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی قدر و قیمت متعین کرتا ہے۔ تو آج موجودہ حالات میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قربانی کے بارے میں جانیں، سیکھیں، عشرہ ذی الحجہ کی قدر و قیمت کو جانیں، 9 ذی الحجہ کے یوم عرفہ کے روزے کو رکھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ وہ روزہ بڑا اہم ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کا اہتمام کریں، ناخون نہ کاٹیں، بال نہ تراشیں، اور ہم اس بارے میں اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ ہمیں قربانی کرنی ہے، ہمیں عید کی نماز پڑھنی ہے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنی ہے، یہ ہم جذبہ رکھیں، تیاری کریں، حوصلہ رکھیں۔ لیکن اگر عین موقع پر کوئی بھی بات ناگہانی پیش آتی ہے اور ہم میں سے سب یا کچھ لوگ قربانی نہیں کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے جذبے کی قدر و قیمت کو جانتا ہے، اسے آتا ہے بندے کو دیکھنا، بندے کو نوازنا۔ ہمارا جو کچھ جذبہ ہے وہ اللہ کے یہاں لکھا جائے گا اور اس کی بنیاد پر ہم کو اور آپ کو سب کو انشاءاللہ اجر ملے گا۔ ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے۔ قربانی کے سلسلے میں یاد رکھنا ہے کہ قربانی کے لیے دانت کی شرط ہے، یا کم از کم 1 سال کا وہ جانور ہو جو اچھے سے تندرست ہو۔ قربانی میں عیب دار جانور نہیں پسند ہے، کسی قسم کا عیب
सींग का टूटा हुआ होना, काना होना, कान का कटा होना, लेंगड़ा होना, ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह को नहीं पसंद है। तो आप जानवर का इंतखाब करें, अच्छे जानवर का इंतखाब करें, तंदुरुस्त जानवर का इंतखाब करें, 1 साल के जानवर का छोटे जानवरों में इंतखाब करें, दांता हुआ जानवर आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही अल्लाह किया करो, नाम उसी का लिया करो, जो दुनिया का मालिक है उसका नाम लिया करो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजाओगे तभी तो पता चलेगा कि हम लोग आए हैं। अल्लाह हाफिज।